حضرت عثمان کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا. 6 افراد گئے تھے سفر میں، آئے 5، ایک بندہ ان میں نہیں آیا. ان کی بیوی نے کیس دائر کیا اور کہا کہ یہ 5 افراد آئے، میرا شوہر نہیں آیا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت قاضی تھے. انہوں نے بولا کہ یہ کیس میں لیتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں. اس کے بعد ان 5 افرادوں کو بلایا اور کہا، خادم کو کہا کہ ہر ایک کو مسجد نبوی کے مخالف سمت پہ ستون کے ساتھ بٹھا دو اور باندھ دو، ایک دوسرے کا چہرہ بھی نہ دیکھ سکے. ہر ایک کو پلر کے ساتھ بٹھا دیا ستون کے ساتھ. ایک شخص کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارے ساتھ جو ایک چھٹا تھا نام اس کا یہ ہے، وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے. اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے زور سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. اب وہ چاروں جو بیٹھے ہوئے تھے پلر کے پیچھے، وہ سمجھنے لگے یہ ہمارا شخص جو ہے اس نے راز اگل دیا. شفیع اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بابرکت باسعادت، اہمیت عظمت کا تذکرہ ہوا تھا. اسی سلسلے کو مزید آگے چلاتے ہوئے آج کی نشست میں بھی سرکار دو عالم، رخ دو عالم، شان دو عالم، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور حالات کی اہمیت اور عظمت کو رکھا جائے گا. اور اس کا اندازہ تب ہوگا جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل آپ عرب کے حالات دیکھیں گے، دنیا کائنات کے حالات آپ کے سامنے ہوگا. تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی اہمیت کیا تھی اور آپ کی عظمت کیا تھی. قرآن کریم کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. بس یہ ایک جملہ کافی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، آپ کی آمد باسعادت ابھی نہیں ہوئی تھی کہ سارے لوگ، سارے افراد، سارے رجال، ساری اقوام، سارے مذاہب باطلہ، وہ سارے کے سارے گھٹا ٹوپ تاریکیوں میں بھٹکے ہوئے تھے. کوئی رہنما، کوئی رہبر، کوئی راستہ ان کو دکھلانے والا نہیں تھا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. قرآن کریم تو یہاں تک کہتا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. لوگ ایسے بھٹکے ہوئے تھے اور ایسے گمراہی میں تھے اور ایسی ضلالت میں اور جہالت میں تھے کہ بالکل قریب تھا کہ وہ جہنم کے گھڑے میں گر جائے. جہنم کی دہلیز تک وہ لوگ پہنچے ہوئے تھے. ایسے وقت پہ اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا پہ مبعوث فرمایا. اور ایسی جہالت تھی کہ عرب دنیا پر کوئی حکومت کرنے کو تیار نہیں. ایسی جہالت تھی، نبی علیہ السلام کی آمد سے قبل عرب معاشرہ اتنا بگڑا ہوا تھا کہ وہ لوگ جائیداد میں، باپ کی جائیداد اور میراث میں اپنی سگی ماں کو بھی تقسیم کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ تم بھی ہمارے باپ کی جائیداد ہو. معمولی باتوں پر ان کے ہاں لڑائی جھگڑا طول پکڑتا تھا. شعر و شاعری کرتے تھے، اس میں لڑائیاں ہو جاتی تھیں اور وہ لڑائی 25 سال تک ان میں چلتی رہتی. اسی طرح اونٹ کو پانی پلانے کے لیے آگے بڑھاتے، کسی کا اونٹ کسی کے اونٹ سے پہلے آگے بڑھ جاتا، اس پر لڑائیاں شروع ہو جاتی. کسی کا جانور کسی کے کھیت پہ چلا جاتا، اس کے تھن کاٹ دیتے اور اس پر 50 سال تک ان میں لڑائیاں چلتی تھیں.
پوری قوم تباہ و برباد ہو جاتی، قتل و غارت گری کا نظر ہو جاتی، لیکن لڑائی پھر بھی ان پر باقی رہتی، معمولی باتوں پر چپکلیاں کھاتے تھے اور بچھو کھاتے تھے، سانپ کھاتے تھے، شراب پیتے تھے، یہاں تک کہ معصوم بچہ جو دنیا میں آیا اسے شراب کی گھٹی وہ لوگ دیتے تھے۔ جوا، قمار بازی، سٹا، سود ان میں بہت زیادہ عام تھا، اور اسی کو وہ خرید و فروخت تجارت کا نام دیا کرتے تھے۔ یہ برائیاں ان کے یہاں بہت زیادہ عام تھیں، یہاں تک کہ بھائی اپنی بہن کو منڈیوں میں لے جا کر فروخت کیا کرتا تھا، خود تھوک کر اس کو چاٹنے والی قوم تھی، اور ایسی قوم تھی جو اپنے ہاتھ سے بتوں کو بناتی اور پھر ان کو منڈیوں میں لے جا کر، بازاروں میں لے جا کر اس کو فروخت کیا کرتے تھے۔ 360 بت انہوں نے بیت اللہ کے اندر نصب کیے ہوئے تھے، یہاں تک کہ یہودی جو ہے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بت بنائے تھے، اور ان بت کو بیت اللہ کے اندر انہوں نے کھڑا کیا ہوا تھا۔ پھر عیسائی انہوں نے 3 خداؤں کو بنایا ہوا تھا، چونکہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں ایک خدا نہیں ہے، 3 خدا ہے، اللہ بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، اور عیسیٰ کی والدہ بھی ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ لوگ کافر ہو گئے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ کہنا وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ الغرض ان کا عقیدہ تھا، ان کا ایک نظریہ تھا، اور اس نظریے کی بنیاد پر وہ لوگ کہتے تھے کہ 3 خدا ہے، اور ان 3 خداؤں کے بت بنا کر انہوں نے بیت اللہ کے اندر نصب کیے ہوئے تھے۔ الغرض جتنے بھی لوگ تھے، جتنے بھی مذاہب کے لوگ تھے، جتنے باطل لوگ تھے، ہر ایک نے اپنا اپنا خدا بنایا ہوا تھا، اپنا اپنا بت بنایا ہوا تھا، یہاں تک کہ گھروں کے اندر انہوں نے بتوں کو بنا کر ان کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایسے حالات پہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ کی پیدائش آفرینش ہوئی، اور آپ کی دنیا میں پیدائش کا مقصد بھی یہی تھا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ پیغمبر آپ اپنی زبان مبارکہ سے کہہ دیجئے اللہ یکتا ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں ہے، وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری کائنات اور ساری کائنات کے ہر فرد و بشر اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی حاجت نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ عیسائیت کی تردید ہو گئی، یہودیت کی تردید ہو گئی، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء۔ پوری کائنات کے اندر، پوری دھرتی پہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ کے مثل اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ توحید ہے، اور اسی توحید کو بتانے کے لیے، اور اسی توحید کا اعلان کرنے کے لیے، اسی توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے، اور اسی توحید کا ڈنکا سارے عالم پہ بجانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ آپ کی بعثت کا واحد مقصد یہی ہے کہ روئے زمین پر، اس دھرتی پر اللہ کا نظام ہو، اللہ کا پیغام ہو، اللہ کا اعلان ہو۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے اعلان کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، یہ آپ کی بعثت کا مقصد ہے۔ اور نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق مومنوں تم پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا۔ احسان، اللہ نے ہاتھ بنائے، کبھی احسان کی بات نہیں کی، اللہ نے آنکھیں بنائی، احسان کی بات نہیں کی، اللہ نے چہرہ بنایا، احسان کی بات نہیں کی، زبان بنائی، احسان کی بات نہیں کی، ناک بنائی، احسان کی بات نہیں کی، دماغ بنایا، احسان کی بات نہیں کی،
دل بنایا احسان کی بات نہیں، انسان کا پورا وجود بنایا اللہ نے احسان کی بات نہیں کی۔ یہ شجر و حجر، بحر و بر، خشک و تر، سمندر و دریا، پہاڑ، یہ چٹان، یہ آسمان کی بلندیاں، زمین کی پستیاں اللہ تعالیٰ نے کی ہے، یہ ساری نعمتیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے احسان کی بات نہیں کی۔ یہاں احسان کی بات ہو رہی ہے۔ لقد من اللہ، تحقیق اللہ نے احسان کیا، علی المؤمنین، مومنوں مسلمانوں تم پر اللہ نے احسان کیا۔ وہ کون سا احسان ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا، تم میں ایک رسول بھیجا ہے، ایک مکرم محترم معزز رسول بھیجا ہے، جس کی شان نرالی ہے، جس کا مقام بہت بلند ہے، جس کی شان مسلم ہے، جس کی عظمت اور رفعت اور تقدس کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دی ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا، وہ رسول آ رہا ہے جس کی امت میں آنے کو انبیاء نے فخر کیے، انبیاء نے التجا کیے، انبیاء نے دعائیں کی ہے۔ اللہ نبوت دی ہے، لے لے، رسالت دی ہے، لے لے، پیغمبری دی ہے، لے لے۔ موسیٰ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، ادریس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور انہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان کی بلندیوں پہ رکھا، اور قرب قیامت پہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ہمارے نبی کی شریعت، ہمارے نبی کا پیغام، ہمارے نبی کی تعلیم اور تبلیغ کو لوگوں میں آشکارا کریں گے، ان کی دعوت دیں گے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، وہ رسول آ رہا ہے، وہ پیغمبر آ رہا ہے، وہ نبی آ رہا ہے، من انفسہم، جو تمہارے ہی جنس میں سے ہوگا، یعنی ذات کے اعتبار سے نبی انسان ہوں گے، ذات کے اعتبار سے، لیکن صفات کے اعتبار سے، کمالات کے اعتبار سے، خوبیوں کے اعتبار سے، اوصاف کے اعتبار سے نبی علیہ السلام تمام انسانوں میں بلند و بالا ہوں گے، اور انسانوں میں انبیاء بھی ہیں، سب میں بلند و بالا ہوں گے۔ تو ذات کے اعتبار سے نبی ہماری طرح بشر ہے، لیکن صفات کے اعتبار سے نبی علیہ السلام بہت بلند ہے، آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ طاہرہ منزہ مبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی، محمد بشر لیس کالبشری یاقوت حجر لیس کالحجری، محمد کریم یہ بشر ہے، انسان ہے، لیکن عام انسانوں جیسا نہیں، جیسے یاقوت پتھر ہے لیکن عام پتھروں جیسا نہیں۔ آب زمزم ہے، یہ بھی پانی ہے، ہم جو نلکوں سے پانی پی رہے ہیں، جو پانی ہمارے پاس آ رہا ہے وہ بھی پانی، کوئی فرق نہیں ہے، لیکن ذات کے اعتبار سے تو دونوں پانی ہیں، اوصاف کے اعتبار سے، خوبیوں کے اعتبار سے، کمالات کے اعتبار سے وہ آب زمزم کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ آپ ویسے دیکھ لیں، یہاں کے پانیوں کو آپ جمع کر لیں، چند دن کے بعد بوتلوں میں اس کے اندر کیڑے پڑ جائیں گے اور اس کے اندر جو رنگ و بدل، ذائقے میں تبدیلی آ جائے گی، لیکن آب زمزم کو آپ اسٹاک کر لیں، بوتل کے اندر بھر لیں، تو اس کے اندر نہ رنگ میں فرق، نہ ذائقے میں فرق، نہ بو میں فرق، تین چیزوں میں وہ اعلیٰ اور عرفہ وہ پانی ہے، آب زمزم۔ اور یہ تمام پانیوں کا ایک لحاظ سے سردار ہے، اور علماء نے لکھا جو نیت کر کے پی اللہ تعالیٰ اس نیت کو پورا فرمائیں گے۔ بزرگان دین کے بڑے واقعات ہیں، کسی نے اس کو پیا، بیماری کئی سالوں سے تھی، اس نیت پر انہوں نے آب زمزم پیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا دے دی۔ کسی نے دعا کی کہ موت کے وقت کی سختی آسان ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ کسی نے اس نیت سے پیا آب زمزم کو کہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہو، اسے کلمہ نصیب ہوا اسی نیت پر۔ کسی نے آب زمزم اس نیت سے پیا قبر کے حالات اس پہ آسانی ہو، اللہ تعالیٰ نے خواب کے ذریعے دکھلایا، اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوئی۔ کسی نے اس نیت سے پیا کہ میدان حشر کی سختیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، انہوں نے اس نیت سے پانی پیا۔ تو ہم بھی ایک اچھی نیت کر کے آب زمزم کے پانی کو استعمال کریں، نیت کے ساتھ پئیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں وہ برکتیں اور وہ سعادت اللہ نصیب فرمائے گا۔ تو پانی ہے، زمزم بھی پانی، عام پانی بھی پانی، لیکن پانیوں میں یہ پانی اعلیٰ اور اشرف اور اجمل پانی ہے۔ اسی طرح ہمارے نبی بشر ہے، لیکن عام بشروں جیسا بشر نہیں، بشر مانے انسان، عام انسانوں جیسا انسان نہیں، انسان ہے
میرے اور آپ کی طرح، مطلب ہم بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں، ہمارا نبی بھی کھاتا پیتا ہے، ہم بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہمارے نبی بھی چلتے پھرتے ہیں، ہماری بھی شادیاں ہوتی ہیں، نبی علیہ السلام کی بھی شادیاں ہوئی، ہمارے بھی ماں باپ ایک قوم قبیلہ خاندان برادری قبیلے، نبی علیہ السلام کے بھی قوم قبیلے خاندان افراد ہیں۔ یہ ذات کے اعتبار سے نبی علیہ السلام بشر ہیں، لیکن صفات کے اعتبار سے نبی علیہ السلام اعلیٰ اور اشرف اور اجمل و احسن ہے۔ تمام نبیوں میں بلند مقام ہے، تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے نبی ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے، تو قضاء حاجت یعنی بول و براز، پیشاب پخانا، کوئی ایک تقاضا تھا، نبی علیہ السلام کو دور تشریف لے گئے۔ جب نبی علیہ السلام واپس آئے، حضرت امی عائشہ فرماتی میں اس جگہ کی تلاش میں نکلی تاکہ دیکھوں نبی علیہ السلام کس طرح گئے تھے، کس طرح بیٹھے تھے، کس طرح قضاء حاجت سے فارغ ہوئے، تاکہ امت کو یہ تعلیم بھی دے کہ قضاء حاجت کے لیے، پیشاب پخانے کے لیے جب بیت الخلاء میں جائیں تو کس طریقے سے جانا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہے۔ کسی نے اعتراض کیا تھا اور سوال کیا تھا، مسلمانوں کو کہا تھا یہ تمہارا پیغمبر ہے جو پیشاب کے طریقے تمہیں بتاتا ہے، استنجا کے طریقے تمہیں بتاتا ہے؟ کہا ہاں، یہ ہمارا نبی ہے جو ہمیں استنجا کا طریقہ تک بتاتا ہے۔ ہمارا دین اتنا یتیم و لاوارث نہیں ہے، ساری شقیں اس کے اندر موجود ہیں، سارے اصول اور ضوابط اور قانون اور آئین اس کے اندر موجود ہیں، ساری جزیات اور کلیات اس کے اندر موجود ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی میں جب وہاں گئی تو مجھے وہ جگہ مل نہیں رہی ہے، نبی علیہ السلام جہاں قضاء حاجت کے لیے گئے، دیکھا کہ وہاں سے خوشبو پھوٹ رہی ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور پوچھا اللہ کے رسول آپ قضاء حاجت کے لیے گئے تھے لیکن وہاں تو کوئی بھی چیز ہمیں نظر نہیں آئی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جی ہاں، وہ زمین پھٹی اور اندر وہ اس کو نگل لیا۔ کہا وہاں سے خوشبو آ رہی ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور انبیاء کو جنت کی مٹیوں سے بنایا ہے، اور جنت کی مٹی کے اندر خاصیت یہ ہے کہ اس میں خوشبو ہے۔ وہاں کے جو پلاٹ ہیں، محلات ہیں، بنگلے ہیں جو اللہ تعالیٰ جنتیوں کو دیں گے، اس کے اینٹوں کے نیچے جو گارے لگے ہیں وہ گارے مشک و عنبر سے بنائے گئے ہیں، اور مشک و عنبر کی خوشبو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک سے آیا کرتی تھی۔ یہ خوبی ہے، یہ کمالات ہے۔ ذات کے اعتبار سے تو نبی انسان ہے، لیکن صفات کے اعتبار سے، خوبیوں کے اعتبار سے، کمالات کے اعتبار سے ہمارے نبی بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ جس طرح میں نے بتلایا کہ حجر اسود یہ بھی پتھر ہے، لیکن عام پتھروں جیسا پتھر نہیں ہے۔ عام پتھر یہ جنت کا پتھر ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی 2 آنکھیں اور 2 کان ہیں اور 1 زبان ہے۔ ہر شخص جو بھی آتا ہے اس کو استسلام کرتا ہے، کل قیامت کے دن یہ پتھر گواہی دے گا، شہادت کی گواہی دے گا، یہ عمرہ کرنے آیا تھا، یہ حج کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہ حجر اسود کا کمال ہے۔ 25-25 لاکھ افراد لوگ جاتے ہیں، اور ان سب کو یاد رکھنا، ایسا ریکارڈ اس کے اندر فٹ کر دیا گیا، کل قیامت کے دن یہ حجر اسود ہر ایک کی گواہی دے گا، ہر ایک کی گواہی دے گا۔ آج لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ علماء نے لکھا اگر قریب جا کے آسانی کے ساتھ آپ ہاتھ لگا کر، منہ لگا کر چوم سکتے ہیں، بوسہ لے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو دوسرا حل بھی بتلا دیا گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے، حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا دور سے یوں ہاتھ اٹھا کر اس کی طرف اشارہ کر لیں اور چوم لیں، اس کو استسلام کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، ادا ہو جائے گا۔ اتنے رش پہ اور اس کو چومنے کے لیے، اس کے قریب جانے کے لیے، اس کو ہاتھ لگانے کے لیے بہت زیادہ بدمزگیاں پیدا کی جاتی ہیں، اور کئی لوگ تو جاں بحق بھی ہو جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اب کراچی اجتماع آپ دیکھیں، جب ہم نکل رہے ہوتے ہیں گیٹوں میں کس قدر رش ہوتا ہے، کئی لوگ تو وہاں پر بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں۔ اور وہ حج کا عالم جہاں پر 25, 30, 35 اور 40 لاکھ افراد ہوتے ہیں، تو وہاں علماء نے لکھا آپ دور سے حجر اسود نظر آئے پتھر، بس آپ اس کو استسلام کر دیں، آپ کا حق ادا ہو جائے گا۔ یہ پتھر ہے لیکن عام پتھروں جیسا نہیں۔ اسی لیے حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی محمد بشر لیس کالبشر یاقوت حجر لیس کالحجر،
محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشر ہے لیکن عام بشر جیسا نہیں. ہم انام ہیں، میرا نبی خیر الانام ہے. ہم بشر ہیں، میرا نبی سید البشر ہے. ہم مخلوق ہیں، نبی علیہ السلام سید الخلائق ہیں. تمام مخلوق میں، تمام انبیاء میں، تمام انسانوں کے سردار ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. 4 کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو دنیا میں بھیجا ہے. قرآن کریم کہتا ہے کہ یعلمہم الکتاب، نبی علیہ السلام کو جو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ قرآن پاک کی تلاوت کر کر کے لوگوں کو سنانا، پڑھانا، بتانا، سکھانا. یہ نبی علیہ السلام کی بعثت کا اولین مقصد ہے. سب سے پہلا مقصد قرآن کریم پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سکھانا اور بتانا، قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کرنا، وحی کی تلاوت کرنا. آج ہم اپنے گریبان میں خود جھانک کر دیکھیں اور پوچھیں ہم نے قرآن کریم کو کتنا پڑھا ہے یا کتنا پڑھنے کی کوشش کی ہے، کتنا اس کو سیکھنے کی کوشش کی ہے. کم از کم تبلیغی جماعت والے جو 10 صورتوں کو ہمارا صحیح کرواتے ہیں وہ یہی بنیادی مقصد ہے. کم از کم ہم 10 رکعتیں تو صحیح سے پڑھ لیں، نماز تو ہمارا صحیح ہو جائے. اب ایک شخص آیا قرآن پاک پڑھنے کے لیے، لیکن وہ قاعدے سے شروع کیا، چونکہ آتا نہیں تھا، لیکن قاعدے کا 2-4 صفحے پڑھے اور اس کے بعد ہی رفو چکر ہو گیا. میں سوچنے لگا کہ پہلا صفحہ اور دوسرا صفحہ اس نوجوان کو نہیں آ رہا، یہ آگے جا کے نماز کس طرح پڑھے گا، یہ سورہ فاتحہ کس طرح پڑھے گا، سورہ فاتحہ کے بعد سورت کیسے پڑھے گا، یہ پھر اتحیات میں تشہد کیسے پڑھے گا، درود شریف درود ابراہیمی کیسے پڑھے گا، پھر یہ وتر کی رکعت میں دعائے قنوت کیسے پڑھے گا، یہ باقی نمازیں کس طرح پڑھے گا جب اس کو نون خا یا ہا با جیم یہ حروف مفردات اور حروف مرکبات اسے نہیں آ رہے ہیں، وہ آگے نمازوں کی ترتیبات کو کس طرح حل کرے گا. تو ضرورت ہے کہ ہم قرآن کریم کو سیکھیں. جس طرح ایک کام ہم سیکھتے ہیں، ہمیں کام نہیں آتا، ہم کوئی شرماتے نہیں ہیں. پڑھائی کے لیے بھی ہم شرمائے نہ، علم حاصل کرنے کے لیے ہم شرمائے نہ. یہاں تک کہ علم حاصل کرتے کرتے اگر اس راستے پہ موت بھی آ جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص شہادت کی موت مرے گا. من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو علم کے طلب کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں ہی ہے، جب تک وہ گھر پہ پلٹ کے لوٹ کے واپس نہ آ جائے تو اللہ کے راستے میں، اور وہ مارا گیا تو وہ شہادت کی موت مرے گا، اور اس کو موت بھی نہیں کہا گیا. تو یہ قرآن کریم کو ہم کوشش کریں. حضرت مولانا قاری عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے منہ سے خوشبو آتی تھی. کسی نے پوچھ لیا تو انہوں نے بتلایا رات نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی اور نبی علیہ السلام نے مجھے دودھ پیش کیا، شہد پیش کیا، اس کے بعد ہر وقت منہ سے خوشبو آتی تھی. روزانہ 10-10 15-15 20-20 پارے پڑھتے تھے. قاری عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ، قاری پانی پتی رحمۃ اللہ، ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، جو مکہ مکرمہ میں ان کا انتقال ہوا، روزانہ روزہ اقدس نبی علیہ السلام کے قبر مبارک کے پاس بیٹھ کر 5 پارے پڑھا کرتے تھے. 5 پارے. 2 مرتبہ بیت اللہ شریف میں ان کا جنازہ ہوا اور باقاعدہ اعلان کے ساتھ جنازہ ہوا. وہاں اعلان نہیں ہوتا، بس صلاۃ الجنازہ اتنا اعلان ہوتا ہے کہ جنازے کی نماز ہے، لیکن نام لے کر ان کے القابات کو ذکر کر کے پھر 2 مرتبہ ان کا جنازہ ہوا. حضرت قاری ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ نبی علیہ السلام کے روزہ اقدس میں 5 پارے پڑھا کرتے تھے. تو قرآن کریم کو ہم پڑھنے کی کوشش کریں. نہیں آتا ٹھیک ہے، اس کو سیکھ لیں، اس کے ترجمے پر غور کریں، اس کو سیکھ کر پڑھنے کی کوشش کریں. ورنہ بہت سارے آپ کو ایسے ایسے چینل والے نظر آئیں گے جو آپ کو کہیں گے آپ قرآن خود پڑھو، اس کا ترجمہ خود پڑھو، اس کی تفسیر اور مطلب اور مفہوم اور معانی آپ خود پڑھیں. تو ٹھیک ہے قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے پھر بھی استاد کا ہونا ضروری ہے. ہر فیلڈ کے لیے، ہر رجال، ہر فن کے لیے رجال کار کا ہونا ضروری ہے. ورنہ ہم اگر خود ہی شروع ہو جائیں، ہم خود ہی موچی بن جائیں، ہم خود ہی ڈاکٹر بن جائیں، پھر ہمارے پاس کوئی آئے گا نہیں. گھر پڑھ کر، گھر پہ بیٹھ کر ہم اگر گریجویٹ کریں اور ایجوکیشن حاصل کریں، کتابوں کا اسٹڈی کریں اور مطالعہ کر لیں کہ میں بڑا ڈاکٹر بن گیا، میں سرجن ڈاکٹر بن گیا، تو یہ کسائی تو ہو سکتا ہے اور یہ موچی تو ہو سکتا ہے، لیکن ڈاکٹر نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر کے لیے پڑھائی شرط ہے.
ٹیچر کے ساتھ اور پرنسپل کے ساتھ اور ہیڈ ماسٹر کے پاس بیٹھ کر اس کو علم حاصل کرنا پڑے گا، اس کو ایجوکیشن حاصل کرنا پڑے گا، اس کو تعلیم حاصل کرنا پڑے گا اور ڈگری اور سند سرٹیفکیٹ اس کو لینا پڑے گا، تب جا کے یہ کارگر اور سرجن ڈاکٹر شمار ہوگا۔ تو قرآن کریم کو بھی کوشش کریں۔ حدیث میں نبی علیہ السلام نے یہی فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین اور افضل ترین شخص وہی ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور پھر دوسرے کو سکھائے۔ یہ نہیں فرمایا قرآن پڑھے دوسرے کو پڑھائے، قرآن کو پہلے سیکھنا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس بھی جبریل کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا اور اقرأ بسم ربک الذی خلق کی تعلیم دی تھی اور یہ بتلایا تھا کہ آپ یہ پڑھیے۔ تو قرآن کریم کو سیکھنا ہے، اس کے زبر زیر کو، حرکات و سکانات کو، مدہ منفصل ہے متصل ہے کیا ہے، ان سارے لوازمات کو ہمیں دیکھ کر پڑھنا ہوگا، ورنہ اس کے معنی بدل جائیں گے۔ اب دیکھیں گڑی ہے اور گاڑی ہے، گاڑی کے گاف کو آپ اگر نہیں کھینچیں گے تو گاڑی گاڑی نہیں رہے گی، وہ گاڑی گڑی بن جائے گی، اور گڑی کے گاف کو اگر آپ کھینچ دیں گے تو وہ گڑی نہیں رہے گی، پھر وہ گاڑی بن جائے گی۔ اس طرح کے انگلش میں بھی الفاظات ہیں، ہیڈ ہے اور ہیٹ ہے، ہیڈ مانے سر ہے، ہیڈ مانے کیپ ہے۔ اب آپ دونوں میں اگر ایک جیسا پڑھ لیں گے تو دونوں معنی ایک ہو گئے۔ اسی طرح ریڈ ہے ریٹ ہے، ریڈ مانے لال ہے، ریٹ مانے چوہا ہے۔ اب دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بیٹ ہے بیڈ ہے، بیڈ مانے بستر، بیٹ مانے بلہ۔ اب وہ اگر دونوں میں ایک جیسا پڑھ لیا گیا تو اسی طرح انگلش کے معانی کے اندر فرق ہے، تو اسی طرح عربی لغات کے اندر الفاظ کے اندر رد و بدل ہے۔ اب ایک شخص سورہ کافرون سرانا تھا، قل یا ایھا الکافرون، لیکن ایسا خلط ملط پڑھا، ہم نے کہا یہ سورت آپ نماز میں نہ پڑھیں ورنہ معانی بدل جائیں گے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ہے کافروں جس کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو، میں پوجا پاٹ نہیں کرتا جن بتوں کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو۔ اب وہ لا کو نہیں کھینچ رہا تھا، اب لا کو نہیں کھینچے گا، اس کا معنی یہ ہو جائے گا کہ میں ضرور بضرور میں بھی پوجا پاٹ کرتا ہوں جس کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو۔ یہ عربی گرامر کے اندر اس کا فرق ہے۔ تو اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جتنا ہو سکے قرآن کریم کے لیے وقت دے دیا جائے، 5 منٹ 10 منٹ اس کو سیکھنے اور سکھانے میں اپنے آپ کو لگائیں گے، یہ بھی اللہ کا راستہ ہوگا اور اس میں بھی نیکی اور اجر اور ثواب ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی بعثت کا اولین مقصد ہے، یتلو علیہم آیاتہ، اور اسی مقصد کی تکمیل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے کہ ان کے دور میں جب کئی منکرین اور مدعیان نبوت پیدا ہوئے، کہیں سے کوئی کافر اٹھا اس نے کہا کہ میں بھی نبی ہوں، کہیں سے کوئی اٹھا اس نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، نبی کے دور میں دیتے تھے اب نہیں دیں گے، کہیں سے کوئی اور فتنہ اٹھا، سب کی سرکوبی کے لیے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے رحم دل ہے، لیکن آج رحم دل نہیں، دین پہ نقب زنی ہو رہی ہے، دین میں کمی ہو رہی ہے، دین میں ایک لحاظ سے نقص نکالا جا رہا ہے۔ ابوبکر صدیق یہ برداشت نہیں کرے گا۔ ابوبکر صدیق کھڑے ہو گئے، تنہا تلوار لے کر نکل گئے اور کہا اینقص الدین وانا حی، دین میں کمی آئے ابوبکر زندہ رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابوبکر جان کی بازی لگا دے گا لیکن دین پر نقص کمی کسی صورت میں برداشت نہیں کرے گا۔ حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ بیٹھیں ہمیں بھیجیں، اور پھر جنگ یمامہ ہوا جس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، ایک ایک کٹ کٹ کے گرتے نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس پر صحابہ 1200 افراد 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ نبی علیہ السلام کے 23 سالہ دور نبوت پہ تقریباً 100 غزوات اور سریات جنگیں ہوئی ہیں، ان جنگوں میں تقریباً 256 صحابہ صرف شہید ہوئے، 256۔ لیکن جنگ یمامہ اتنی خطرناک جنگ تھی کہ اس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے جن میں 700 قرآن پاک کے حافظ تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر صحابہ کا مشورہ بٹھایا اور میٹنگ بٹھائی اور کہا کہ قرآن کریم کو جمع کریں۔ نبی علیہ السلام نے جو قرآن کریم پڑھایا، جس کے پاس جہاں بھی لکھا ہوا ہے، کوئی ورق پہ، کوئی کاغذ پہ، کوئی پتوں پہ، چمڑوں پہ، وہ سارے لے کر آئے۔ اس کے بعد قرآن کریم کو جمع فرمایا۔ یہ یتلو علیہم آیاتی، اس کا مصداق سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعثت کا دوسرا مقصد، نبی دنیا میں آئے کیوں؟
فرمائیں کہ یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم، لوگوں کے دلوں کو پاک صاف کرنا، ان کو اخلاق رذیلہ سے نکال کر اخلاق کریمہ کا درس دینا. اور اس کا درس سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا. انہوں نے تزکیہ نفس کیا، تصفیہ قلب کیا، ایسا پاکیزہ ماحول تھا کہ انہوں نے زمین کو ہلتی زمین کو درہ مارا، زمین وہی تھم گئی، زلزلہ آنے لگا. حضرت عمر نے فرمایا اے زمین تیرے اوپر میں نے کیا انصاف نہیں کیا؟ زمین اسی وقت تھم گئی. اتنا پاکیزہ ماحول تھا. ممبر پہ کھڑے ہو کے آواز لگا رہے ہیں یا ساریۃ الجبل. امیر جیش کا نام ساریہ تھا اور ملک شام کی پہاڑیوں میں وہ لڑ رہے تھے مشرکوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ. وہاں وہ 300 میل دور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کو اللہ تعالیٰ نے پہنچایا. ایسا پاکیزہ ماحول تھا. کہا کوئی رسم نہیں چلے گی، کوئی بدعت اور فضولیات نہیں چلے گی. دین اسلام کی سنہری تعلیمات آنے کے بعد مصر میں ایک رسم چل رہی تھی کہ وہاں دریا پہ کسی نہ کسی دوشیزہ کو، لڑکی کو تیار کر کے سونے سے لدے لدائے 20 سمندر میں اتارو تو پورا سال دریا سمندر جاری رہتا تھا. حضرت عمر نے فرمایا اسلام آیا، یہ رسم کی ضرورت نہیں ہے. فوراً دریا نیل کو خط لکھا، آج تک وہ دریا جاری و ساری ہے. یہ پاکیزہ ماحول تھا. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور قرآن کریم کی تعلیم دینا. یہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصحف عثمانی کے نام سے مشہور ہے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کے 7 انداز میں، جس کو 7 عشرہ کہا جاتا ہے، 7 انداز میں، چونکہ پڑھنے والی قوم کچھ اس طرح تھی عرب زبان، جو کچھ الفاظ کو وہ پڑھ لیتے ہیں، کچھ الفاظ کو وہ نہیں پڑھ سکتے تھے، تو ان کو 7 انداز میں لکھ کر چھاپا اور نشر کیا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد فرمایا کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دینا. حکمت سنت کی تعلیم. بھائی شراب حرام ہے، ٹھیک ہے، سب کو معلوم ہے. شراب کیوں حرام ہے؟ یہ حکمت ہے، اس کو حکمت کے ذریعے سمجھنا ہوگا. اسی طریقے سے تجارت حلال ہے، ہر شخص جانتا ہے، لیکن حلال کیوں ہے، اس کی کیا لاجک ہے، وجہ ہے، وہ پھر فرمائے کہ حکمت کے اندر، فقہ کے اندر اور سنت کے اندر آپ کو ملے گی. تو 2 چیزیں، ایک حدیث ہے اور ایک سنت ہے. بعض یہ سمجھتے نہیں ہیں حدیث رسول کیا ہے اور سنت رسول کیا ہے. حدیث رسول پر عمل نہیں ہوتا، سنت رسول پر عمل ہوتا ہے. مثلا ابھی 10 کا نوٹ ہے جو بند ہو چکا ہے، 5 کا نوٹ جو پہلے چلتا تھا اب نہیں چلتا. اب وہ کوئی دکان میں لے جا اور کہے کہ 5 کا نوٹ ہے، اس میں تو گورنر سندھ کا نام بھی لکھا ہے اور قائد اعظم کی تصویر بھی لگی ہے، پاکستان کی مہر بھی لگی ہے، آپ اس کو کیوں نہیں چلاتے؟ وہ شکل دیکھے گا یہ کیا کون سی دنیا سے آیا ہے کہ 5 کا نوٹ لے کر آیا اور سودا لینے کے لیے. وہ کہے گا بھائی اس کو حکومت سندھ نے یا گورنمنٹ نے اس کو بلاک کر دیا، منسوخ کر دیا. ہے تو یہ پاکستانی، تھا تو یہ پاکستانی نوٹ، لیکن اب اس پر عمل نہیں ہے. لیکن انکار بھی نہیں کر سکتے کہ یہ نوٹ ہی نہیں تھا، یہ انکار نہیں ہے. حدیث رسول کا انکار نہیں ہے، لیکن عمل نہیں ہے. آپ اس حدیث پر عمل نہیں کر سکتے. بعض اوقات وہ جواز کے لیے بھی ہوتا ہے. سنت رسول تواتر سے ثابت ہو، جس پر پے در پہ ہر زمانے میں لوگ عمل کرتے آئے، وہ سنت رسول ہے. مثلا چپل پہن کے نماز پڑھنا نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. جبریل آئے، نبی علیہ السلام کو پیغام دیا اور کہا کہ آپ کے چپل جوتی مبارک میں کچھ لگا ہے، آپ چپل اتار دیں. نبی علیہ السلام نے چپل اتار دی. صحابہ بھی دیکھے انہوں نے چپل اتار دی. نبی علیہ السلام نے بعد میں ان سے پوچھا آپ لوگوں نے چپل کیوں اتاری؟ کہا آپ نے چپل اتاری. کہا مجھے تو جبریل نے کہا تھا کچھ نجاست گندگی لگی، آپ چپل اتار دیں. تو چپل پہن کے کوئی اس حدیث کو دیکھے اور سارے چپل پہن کے نماز پڑھنے آ جائے تو یہ حدیث تو ہے، اس پر جواز کی صورت پہ عمل ہوگا. مثلا کوئی فوجی لیڈر ہے، افسر ہے، وہ آیا ایسی جگہ پہ جہاں ان کے لیے چپل کھولنا مشکل ہے، دشمن پیچھے ہیں، کہیں وہ ریڈ مارنے کے لیے، اب وہ آ سکتے ہیں چپل پہن کر. چونکہ وہ چپل اتاریں گے، ان کا بوٹ ہے، اس کا ایک انداز ہے. اب اگر وہ اتاریں گے تو ان کے لیے مشکل ہے، پھر پہننا الگ ٹائم وقت لگ سکتا ہے، دشمن حملے کی نیت سے نہ ہو تو وہ جلدی میں آتے، جلدی میں نہیں، وہ اس حدیث پر عمل ہو رہا ہے. لیکن سنت رسول یہ کہ آپ چپل اتار کے آئیں اور نماز پڑھیں. تو یہ حدیث سے کھڑے ہو کر بھی ثابت ہے، آپ پانی پی سکتے ہیں. لیکن بیٹھ کر پڑھنا یہ سنت رسول ہے، یہ ثواب ہے. کھڑے ہو کر بھی مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بھی پیشاب فرمایا.
لیکن اب کوئی اس حدیث کو دیکھ لے اور کھڑے ہو کے پیشاب کرے تو ایسا نہیں ہے. سنت رسول یہ ہے کہ بیٹھ کر. ہاں اس حدیث پر عمل تب ہوگا جب خدا نہ خاص اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہے جس کو گھٹنے میں تکلیف ہے یا اسی طریقے سے کمر میں تکلیف ہے, کوئی اور تکلیف ہے جس کی وجہ سے وہ بیٹھ کر پیشاب نہیں کر سکتا. اب اس کے لیے بیان جواز ہے وہ حدیث, اس پر عمل کر کے وہ کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتا ہے. لیکن سنت رسول یہ ہے کہ بیٹھ کر پیشاب کرنا یہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے اور سنت ہے, اسی پر ثواب ہے. تو یہ حدیث رسول اور یہ سنت رسول میں فرق ہے. تو اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے بھی ہمارے فقہ حنفی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو فقہ بیان کیے مسائل, وہ تقریباً حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسائل لیے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا اگر کسی مسئلے پر اختلاف ہو جائے تو علی کی طرف رجوع کرنا, علی کی طرف رجوع کرنا. وَأَقْصَاهُمْ علی, سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے, راستہ دکھانے والے وہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا. 6 افراد گئے تھے سفر میں, آئے 5, ایک بندہ ان میں نہیں آیا. ان کی بیوی نے کیس دائر کیا اور کہا کہ یہ 5 افراد آئے, میرا شوہر نہیں آیا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت قاضی تھے, انہوں نے بولا کہ یہ کیس میں لیتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں. اس کے بعد ان 5 افرادوں کو بلایا اور کہا, خادم کو کہا کہ ہر ایک کو مسجد نبوی کے مخالف سمت پہ ستون کے ساتھ بٹھا دو اور باندھ دو, ایک دوسرے کا چہرہ بھی نہ دیکھ سکے. ہر ایک کو پلر کے ساتھ بٹھا دیا ستون کے ساتھ. ایک شخص کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارے ساتھ جو ایک چھٹا تھا نام اس کا یہ ہے, وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے, مجھے معلوم نہیں ہے. اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے زور سے کہا اللہ اکبر, اللہ اکبر. اب وہ چاروں جو بیٹھے ہوئے تھے پلر کے پیچھے, وہ سمجھنے لگے یہ ہمارا شخص جو ہے اس نے راز اگل دیا, بتا دیا. یہ ایک انداز تھا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ. کہا کہ اس کو الگ لے جاؤ اور یہ بھی ان کو نہ دیکھے, اس کو مخالف سمت پہ باندھ دو ستون کے ساتھ. دوسرے کو بلوایا اور کہا کہ صحیح بتا دو, تمہارا پہلے شخص نے سب کچھ بتا دیا. اب یہ دوسرا آیا, اس نے کہا کہ مارے گئے, اس نے تو بتا دیا. اب اس نے راز سب بتا دی اور بات بتا دی اور کہا کہ وہ جو چھٹا ہے جو ہمارے ساتھ تھا اس کے پاس ایک سونے کا پیالہ تھا, ہم نے چاہا کہ وہ سونے کا پیالہ ہمارے پاس آ جائے, ہم نے سب نے مل کر اس کو قتل کر دیا. اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا ٹھیک ہے اب مسئلہ حل ہو گیا, اس کو بھی اسی ستون پہ باندھ دو جہاں سے اس کو لائے ہو. پھر تیسرے کو بلوایا, چوتھے کو بلوایا, 5ویں کو, سب نے گواہی دے دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ سنایا اور فرمایا کہ سب کو قصاصاً قتل کر دیا جائے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ. آج اسی قانون پہ, قرآنی تعلیمات پر, آئین تعلیم قرآن پر زندگانی ہے. ہماری عدالت اس قرآن کریم کو سینے سے لگا لے. صرف ترازو لگانے سے انصاف نہیں آتا, اور صرف انصاف کی اور آئین کی اور قانون کی بات کرنے سے قانون نہیں آتا. میرے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو 4 سالوں تک جیلوں کے اندر ہیں, ایسے بے گناہ افراد ہیں جو 10 سالوں سے جیلوں کے اندر ہیں, جن کی سماعت نہیں ہوتی, جن کی سنوائی نہیں ہوتی, جن کو سننے والا کوئی نہیں. کیس اگر لیں تو 20 40 80 ہزار لاکھوں پہ وہ کیس جاتا ہے. وہ غریب بیچارہ جیل کی سلاخوں سے نکلنے کا سوچتا ہی نہیں ہے. حضرت عمر کا زمانہ دیکھیں, پاکیزہ زمانہ, وَيُزَكِّيهِمْ, عدالت میں جج بن کر بیٹھ گئے حج کے موسم میں. کہاں پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں, ان کی شکایت ہوگی, کوئی پرابلم ہوگی, میں دیکھوں گا, میں سنوں گا. 1 سال بیٹھے کوئی شکایت نہیں, دوسرے سال بیٹھے کوئی شکایت نہیں, تیسرے سال میں ایک شکایت آئی. آپ دیکھیں 22 لاکھ, صرف مکہ اور مدینے میں نہیں ہے ان کی حکومت, 22 لاکھ مربع میل, یہ ہمارا پاکستان تقریباً 8 آ جائے اس کے اندر. اتنی بڑی ریاست پر, عرض پر, زمین پر, کرہ عرض پر ان کی حکومت تھی. ایک شکایت آئی, وہ بھی گورنر مصر کے خلاف. ان کے بیٹے نے کسی دیہاتی کو تماچا مارا, حضرت عمر نے بلوایا اور کہا کہ اسے بھی تم تماچا مارو. صرف تماچے پہ بات ختم نہیں ہوئی, گورنر مصر کو کہا تمہارے باپ کا نام آتا ہے چرواہے والا, لہٰذا جاؤ ان بکریوں کو چراؤ, 6 مہینے بعد جب دماغ ٹھکانے پہ آئے تب آ جانا, پھر حکومت کے لیے ہم سوچیں گے, گورنری کے لیے سوچیں گے. ایسی حکومت تھی. آج ہم صرف ترازو لگا دیتے ہیں عدالت کے کٹہرے میں اور قانون کی ڈگریاں کھول دیتے ہیں.
جہاں پیسہ ہو سامنے پھر قانون بھی بک جاتا ہے، آئین کی دھیچیاں اڑا دی جاتی ہے، پھر قرآنی تعلیمات تو دور کی بات ہے، وہ تو اپنا آئین جو بنا ہوا آئین اس کی رکھوالی نہیں ہو رہی، اس کی عزت افزائی نہیں ہو رہی۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، اسی میں زندگانی ہے۔ کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے، اس کو قصاصاً قتل کر دیا جائے، پھر کوئی قاتل پیدا ہی نہیں ہوگا، پھر کوئی راہزن پیدا ہی نہیں ہوگا۔ قانون حرکت میں آ جائے وقت پر، پھر کوئی بدماشی روئے زمین کے اوپر نہیں ہوگی۔ یہ سب سے پہلا اجتہاد کرنے والا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ ایک مسلمان بے گناہ قتل پہ اگر 15 فرد بھی ملوث ہو، 100 بھی ہو، پوری جماعت ہو، سب کو قصاصاً قتل کر دیا جائے گا۔ وہ پہلا شخص جو آیا تھا جس نے اقرار ہی نہیں کیا تھا، وہ آ کے کہنے لگا علی آپ نے میرے کو کیوں قصاصاً قتل کروا رہا ہو؟ میں نے تو نہیں کہا تھا، میں نے تو گواہی نہیں دی۔ وہ 4 دیے۔ حضرت علی نے فرمایا 4 تیرے خلاف گواہ آ چکے ہیں، وہ چاروں گواہی دے چکے ہیں، یہ بھی تھا، لہٰذا ایک کے اس پر اگر 4 گواہ شرعی آ جائے تو قصاصاً تم بھی قتل ہوگے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 4 کام کے لیے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے: قرآن پاک کی تلاوت کرنا، تزکیہ نفس کرنا، اپنے آپ کو گناہ کی آلودگی سے دور رکھنا، نمبر 3 قرآن پاک کی تعلیم کو، قرآن پاک کو معانی کے ساتھ سمجھنا، اور نمبر 4 سنت رسول پر عمل کرنا۔